بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اوپر جو آیت گزری ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہی ہمارے اوپر تاکید کی ہم کو کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو دو آدمی تو لڑ گئے ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، غیر جانبدار ہونا چاہیے. اور غیر جانبدار ہو کر کے بیٹھے نہ رہیں بلکہ مصالحت کی کوشش کروائیں، اور کوشش کرنے کے باوجود ان میں جو ظالم گروہ ہے اگر وہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو آپ لوگ غریب مظلوم کا ساتھ دیں اور اس کو اتنا مجبور کریں حتی تفیء الی امر اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات، دین کا فیصلہ سننے کے لیے تیار ہو جائے. پھر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان مصالحت کرواؤ اور ایک کے حقوق دوسرے پر جو ہیں وہ ادا کرواؤ. یہ آج پھر اسی آیت کا سمجھے یا اسی حکم کی تاکید لیکن علت کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں احساس دلاتے ہوئے، احساس انما المؤمنون اخوہ، میرے بندو سارے مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. کتنا پیارا انداز. مومن آپس میں سب کیا ہیں؟ بھائی بھائی. کیا؟ اور بھائی پن کہاں سے آیا ہے؟ ایمان. انما المؤمنون ایمان، یعنی تم آپس میں جو بھائی بھائی ہو کس کی برکت سے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، ہے نا؟ تم سب کیا تھے؟ یا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، نعمت ایمان کے برکت سے تم آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی. تو ہمیں بھائی کے رشتے میں جس چیز نے جوڑا ہے وہ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان. اگر آج ہم مسلمان سب سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ مسلمان کی کمزوری نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایمان کی اصل میں کمزوری ہے، اس کمزوری ہے. اور یہ ایمان جو ہے یہ اخوت ایمان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اخوت ایمانی. اخوت نسبی پر فوقیت رکھتی ہے. اخوت نسبی حسب نسب کا ہے اس پر یہ اس کو ترجیح دیا گیا، یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے. اور اس کی کئی چیز. نمبر 1، مثال کے طور پر آپ کا ایک سگا بھائی ہے، سگا بھائی،
وہ کافر ہے اور آپ ایمان لا لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مر گیا، آپ کو وراثت ملے گی نہیں، سگا بھائی تو ہے لیکن ایمان اس پر ہو گیا. کیوں؟ اللہ رسول نے فرمایا کوئی مومن کسی کافر کا وارث نہیں. پھر آپ کا سگا بھائی تو گیا، آپ مومن ہیں، آپ کا انتقال ہو جائے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، مسلمان ہوا، پھر ایک عرصے تک انہوں نے آپ کو اپنے پاس رکھا، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کافر باپ یا کافر بھائی آپ کا وارث نہیں بنے گا. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا، انتقال کر گیا، اس کے بہت سارے سگے بھائی ہیں، باپ ہے، چچا ہیں، سب ہیں، لیکن مرنے والا آدمی چونکہ کلمہ پڑھ کے مرا مسلمان ہے، اس لیے اس کے ذات اس کے نسب کے جتنے بھائی بہن ہیں کوئی وارث نہیں بنے گا. لیکن آپ نے اس کو مسلمان بنایا، مسلمان ہونے کے بعد آپ کے پاس رہتا ہے، سہتا ہے، آپ کا نسب کے اعتبار سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن آپ اس کی وراثت پائیں گے. کیوں؟ آپ بھی مومن اور وہ بھی مومن. دیکھیں فرق محسوس ہوا؟ ایک طرف اخوت نسبی ہے اور دوسرا اخوت، یہاں ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ ایمان. کتنا مضبوط رشتہ ہے، اس سے اندازہ لگاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جتنے شہداء ہیں ان کی لاشیں اکٹھا کرو. اکٹھا ہوئی. اب کفار جتنے مرے ہیں، چونکہ کافر تو بھگ گئے، جو پکڑ لیے گئے وہ اور جن کی لاشیں پڑی ہے وہ، باقی تو سارے رستم دما جو تھے بھگ گئے. وہ بڑے بڑے پلان لے کر کے آئے تھے، ایک کریں گے وہ کریں گے. ظالم کہتے تھے ایک ہفتہ یہاں رہیں گے، شراب لے کر کے آئے ہیں، مٹکے لے کے آئے ہیں، لیکن پیالے نہیں لے کے آئے ہیں. کہا کیوں؟ کہا ان مسلمانوں کو قتل کریں گے، ان کی کھوپڑیوں کا پیالہ بنائے گے، اس سے پیئیں گے. اور دیکھو ناچنے والی لڑکیاں بھی لے کر کے آئے ہیں، اور ایک ہفتہ یہاں شراب پیئیں گے، ان لڑکیوں کا ناچ کرائیں گے تاکہ پورے عرب کے لوگ دیکھ لیں، اگر ان کے خاندان کا کوئی آدمی مسلمان ہو جائے تو اس کے ساتھ وہ بھی وہی کریں جو ہم نے. اب ایک کبر و غرور بتا رہا ہوں، وریا الناس، اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ آئے. دیکھا آپ نے؟ لیکن کچھ اور جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ نے بھیج دیا 3000 فرس، مارو کم بختوں کو. اور مارو کہاں؟ فضربو، ان کو مارو، جوڑو دیکھ دیکھ کر کے، تاکہ کسی کام کے لائق رہ گیا. سب 70 کے قریب ڈھیر اور 70 کے قریب گرفتار ہوئے. سارے لوگ تو بھاگ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا لاؤ سب کی لاشیں اکٹھا کرو. تو جو وہاں بدر کا کنواں تھا، سب کی ٹانگیں پکڑ پکڑ کر کے گھسیٹ کے پھینکو کم وقتوں، اس لائق نہیں کہ ان کو دفنایا جائے. ہوا. اور وہ 70 آدمی گرفتار کر کے جب لائے گئے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نکلے، ذرا دیکھیں تو دیکھا کہ 2 مسلمان ان کے بھائی عبید ابن عمیر، ان کا چھوٹا بھائی تھا، خوب رسی ٹائٹ کر کے پکڑ کے گھسیٹ کے لا رہے ہیں. جب دیکھا اپنے سگے بھای مصعب کو، وہ کافر تھا، تو بڑے زور سے چلائے بھائی مصعب آپ ہمارے بھائی ہیں نا. اس کو تباہی کا کم وقت بند کر زبان، تو میرا بھائی ہوتا تو ہم سے لڑنے کے لیے نہ آتا. تو کافر اور میں مومن، یہ ایمان والے ہمارے جنہوں نے پکڑا وہ ہمارے بھائی، تو میرا بھائی نہیں ہے. یہ حالت ہے. دیکھیں بات ہے، اخوت ایمانیہ کو اخوت نسبیہ پر اسلام نے کیا قرار دیا ہے؟ مقدم. اس سے حیرت ناک واقعہ جنگ بدر ہی پر بہت ساری چیزیں کھل کر کے آ گئیں، اسی لیے اس کا نام یوم الفرقان رکھا. کس کا؟ جنگ بدر کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الفرقان.
ہمارے بر صغیر میں انڈیا پاک میں آج کل لوگ یوم بدر بھی مناتے، اس بھی ایک عرس بنا رہے ہیں، معلوم نہیں معلوم ہے، وہ بھی شروع کر دیں، آگے چل کر کے عید بدر ہوگی، کریں گے، وہ شروع کر دیا ہے۔ وہ بھی رمضان آ جائے تو بھائی رمضان کی یادگار بدر کی داستان، چلو سمجھئے نا، اللہ اکبر، یہ حالت ہے ہماری قوم کی۔ بہرحال حالت یہی ہوئی کہ جب سارے قیدی پکڑے گئے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے، قیدیوں کے بارے میں سن رہے ہیں نا، کیا کیا جائے؟ تو ابو بکر کی رائے تھی اللہ کے رسول چھوڑنے کم وقت ہو جائے، جس کو ہمارے دکنی زبان میں کیا کہتے ہیں، دانت بھی اپنے اور ہونٹ بھی اپنے، یہی کہتے ہیں نا، یعنی کس کو جانے چھوڑے۔ اللہ کے رسول سوچ رہے ہیں عمر تمہارا کیا خیال ہے؟ تو میرا خیال کیا ہے، چھوڑیں گے نہیں، یہ جتنے ابو بکر کے رشتے دار ابو بکر کے حوالے کریں، ابو بکر اپنے تلوار سے ان کی گردنیں مارے، اور یہ علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جتنے رشتے دار ہیں وہ، اور آپ کے بھی چچا اور فلاں خاندان کے، آپ بھی ان کی گردنیں مارے، اور میرے ماموں خالو جتنے سب کو پکڑے ہمارے حوالہ کریں، میں ان کی گردن ماروں گا۔ دیکھا، یہ اخوت ایمانی تھی۔ رب نے آیت نہ دی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم۔ ایمان لا لینے کے بعد کافر کی محبت دل میں نہیں تھی، مومنوں کے دلوں میں، گرچہ باپ ہو، بھائی ہو، ماموں اور خالو ہو، اور اس سے بھی مزیدار بات اخوت ایمانی۔ یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا بھائی آپ لوگ مصالحت کروانے کی بات تو ہو چکی، لیکن پھر بھی انما المؤمنون اخوہ، اللہ یاد دلا رہے ہیں، ہے کیوں یہ دو گروہ لڑنے والے ہیں، تمہارا ان سے رشتہ کیا ہے وہ کون؟ کیوں بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہو؟ کیوں چنگاری میں پھونک مارتے، آگ لگاتے ہو اور جھگڑے کو بھڑکاتے ہو؟ تم نے سوچا کہ تمہارا ان سے رشتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ رشتہ ہے جو نسبی رشتے پر بھی فوقیت۔ ہاں، ابو بکر، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہو گئے، اسے معلوم ہے نا، مسلمان ہو گئے، پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے۔ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، سب کچھ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک دن ابو بکر کے پاس ان کے بیٹے عبد الرحمن بیٹھے تھے، بات چیت ہونے لگی، ہوتے ہوتے کہا والد صاحب آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج آپ کو خلافت ملے۔ کہا کیا ہوا بیٹے؟ کہا جنگ بدر میں جب خوب زبردست لڑائی ہو رہی تھی، آپ بالکل میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، اگر میں چاہتا تو ایک ہی وار میں آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن آپ باپ تھے اسی لیے میں نے چھوڑ دیا۔ آپ باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ ابو بکر نے کہا ہاں تم نے مجھ کو چھوڑ دیا؟ اللہ کی قسم اگر تو میرے زد میں آیا ہوتا تو بیٹا سمجھ کے میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ دیکھا کیا تھی بات، فرق کیا تھا؟ ہاں، ایمان تو تھا ہی، کیا فرق تھا؟ سورۃ البقرہ کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ مشرکین جو ہیں اپنے بابا سے بھی محبت اور اپنے باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، دونوں کی محبت کیا ہوتی ہے؟ سیم سیم۔ اور کبھی رشتے کی محبت غالب آ جاتی ہے ان کے معبودوں کی محبت پر۔ ہاں، معبود کو چھوڑ دیں گے لیکن اللہ کو اپنے رشتے دار کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں جتنے شرک و بدعات میں مبتلا ہیں، دیکھ لیں بڑا دوست آپ کو ہوگا، لیکن اگر شرک بدعات میں مبتلا ہے، کہیں معاملہ آ جائے تو ماں باپ کے خاطر ہاں ممکن ہے کبھی آ جائے نہیں بھائی اب ماں باپ کی بات ہے کیا بتائیں، یہ ناراض یا کوئی اور معاملہ،
بہت ساری چیزیں اپنے ماں باپ رشتہ دار کے لیے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن ایمان کا معاملہ آیا اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ بھی اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت سب سے اس لیے ایمان والوں کی محبت میں، ایمان والے جو ہیں اللہ کی محبت میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، نہ کبھی غالب آتی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں وہ سب کچھ دینے کے لیے تھا۔ اللہ اکبر۔ سوچ رہا تھا جب زید بن دسنا کو سولی پر لٹکانے کے لیے کھڑا کیا گیا، کہا مکے والوں نے کہا زید اب تو تم چاہتے ہوگے نا کہ تمہاری جگہ پر محمد ہوتے ان کو سولی پر لٹکایا جائے، تم اپنی بیوی بچوں کے اندر مت ایسے رہتے۔ اللہ یہی پوچھا تھا نا، کیا کہا؟ ویلکم مشرکو تمہارا بیڑا غرق ہو، تم کیا سوچتے ہو ہماری محبت نبی سے ایسی فسوسی ہے؟ اللہ کی قسم ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سولی پر لٹک جائیں لیکن نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر ہمیں ابھی تم کہو کہ تمہارے نبی کو قتل نہیں کریں گے لیکن پیر میں کانٹا چبھا دیں گے اور تم کو آزاد کر دیں، کیا اختیار کرتا ہے؟ تو میں یہی کہوں گا میری جان لے لو لیکن نبی کے پیر میں کانٹا نہ چبھے۔ یہ جواب دیا۔ پھر جب سمجھے کہ آپ لٹکا دیے جائیں گے، کتنی پیار اللہ، صبح سے لے کر کے اس وقت میں نے آپ کے دین اور اپنی عقیدے کی حفاظت کی۔ واللہ مجھے شہادت چاہیے لیکن فہمی لحمی، لیکن میرے جسم کی حفاظت اللہ آپ کریں۔ دیکھا کیا کہا؟ شہادت چاہیے، ہم نے آپ کے دین کی جیسے حفاظت کی ہوئی اور عقیدے کی، تو اللہ بس ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں، شہادت تو ملے لیکن میرے جسم کی حفاظت کریں کہ کم وقت میری جسم کی توہین نہ کر سکیں۔ اسی پر سولی پر لٹکائے گئے، قیامت تک آنے کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ نبی کی محبت، اللہ کی محبت، ایمان کی وجہ سے جو محبت ہے وہ دنیا کی ساری محبتیں، یعنی اپنی جان پر بھی محبت غالب ہے۔ کیا کہا؟ تم کہتے ہو ہماری جگہ پر نبی تختے پر ہو، سولی کے تختے پر میں اپنے نہیں، اللہ کی قسم اگر تم اختیار دو کہ نبی کے تم کو چھوڑ دیں گے، اگر تم کہو نبی تمہارے نبی کے پیر میں کانٹا چبھا دیں اور تم کو چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے؟ کیا کہا؟ میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ ایمان تھا اور یہ قربانی تھی۔ کہتے ہیں لاش تو سولی پر لٹکایا اور لاش زمین پر گرائی، کہتے ہیں لوگ دوڑے، کہاں لاش گئی؟ کسی کافر کو ہاتھ لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی چھوٹی چھوٹی مکھیاں جیسے شہد کی ہوتی اتنی تعداد میں بھیجا کہ کافروں کی جان بچانی مشکل ہو گئی، آج تک ان کی لاش کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ نے کس طرح سے ان کی لاش کی حفاظت کی، یہ حالت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو ابو بکر کے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت تھی، اور کس کی؟ لات اور عزا اپنے بابا کی۔ تو بابا کی محبت پر باپ کی محبت غالب آ گئی، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا۔ کون؟ ابو بکر عبد الرحمان بن ابی بکر نہیں ہوا تھا، ان کا بیٹا، بیٹے کے عبد الرحمان بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر تھے۔ یہ عبد الرحمان بن ابی بکر کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دل میں کس کی محبت غالب؟ ایمان، اللہ کی۔ تو بات بتا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ،
ارے سوچو ہیں کون دونوں جو لڑ رہے ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں، وہ کیا ہیں؟ تمہارے بھائی ہیں۔ اور کون سے بھائی؟ وہ بھائی نہیں جس نے مال کسب کر لیا ہو، تمہارا جائیداد میں حصے سے محروم کر دیا، وہ نہیں، یہ تمہارا ایمانی بھائی ہے، ایمانی رشتے والا بھائی ہے۔ ایمان کا تقاضا، اللہ نے ایمان کا حوالہ دیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دو بھائیوں سے لڑو نہیں، اگر دو بھائی لڑ رہے تو ان کی مصالحت کرواؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے رسول فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا۔ پھر ایک حدیث سن لے، بات کتنی پیاری، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ المؤمن اخو المؤمن، اللہ کے رسول نے تفسیر بیان کی، اللہ نے بس بتایا نا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، یہی بات کی نا، لعلکم ترحمون۔ ہاں اللہ، یہ تو بات ہوئی۔ ادھر اللہ کے رسول نے کیا اس کی اور تفصیل بیان کی، اب ذرا سنو۔ المؤمن اخو المؤمن انما المؤمنون المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، اللہ اکبر۔ المؤمن اخو المؤمن، مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، سمجھ گئے نا، اور کبھی ظالموں کے حوالے بھی اپنے بھائی کو نہیں کرتا۔ محلے میں ظالم جیسے چاہے تمہارے بھائی پر ظلم کرتا رہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن بھائی، مومن قوم کبھی اپنے بھائی پر مظلوم ظلم کرتے ہوئے گواہ برداشت نہیں کرے گی، اپنے بھائی کی مدد کے لیے، معاملے کو ختم کرانے کے لیے، ظلم سے بچانے کے لیے اپنا تمام مومن بھائی کیا ہو جائیں گے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہمیں اور یاد آئی، بڑی پیاری ہے، دعا کرو اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی نے فرمایا المؤمن للمؤمن بمنزلة الرأس من الجسد، المؤمن من المؤمن، کتنی پیاری بات۔ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن بھائی کے لیے حیثیت رکھتا ہے جو سر تعلق رکھتا ہے کس سے؟ دھڑ سے، سمجھے؟ ایک مومن کا تعلق مومن سے کتنا گہرا ہے؟ جتنا تعلق سر کا اور انسان کے جسم کا ہے، ہو گئی؟ اور وہ دونوں حدیثیں تو بہت سنتے ہیں، المؤمن للمؤمن کل بنیان، المؤمن کا جسد واحد، وہ تو بہت سنا ہے، ایک جسم کے مانند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی مومنوں کے اندر کوئی معاملہ آ جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہمیں نہ خاموش رہنا ہے، نہ گروہ بندی میں جانا ہے، ہمیں ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دے کر کے معاملے کو ختم کرانا اور ان کے درمیان مصالحت کروانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ چونکہ تمہارے آپس کے کیا ہیں؟ وہ بھائی۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس لیے تمہارے بھائیوں میں اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا امر کا صیغہ ہے، فوراً اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرا دو؟ اصلاح کرا دو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ فرد قائم، یہاں سے کیا پتا چلا؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اتفاق کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے تھے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سوچو، مومنوں کا تعلق سمندر کے جھاگوں، سمندر کے پانیوں کے مانند ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد وہی اس کا حشر ہوتا ہے۔ موجوں نے جیسے مچھلی کو اٹھا کر کے کہاں پھینک دیا ہے؟
سمندر کے باہر، یا موجوں نے قطرات کو پھینک دیا باہر مٹی میں، ان قطروں کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہ گئی۔ ایسے ہی مسلمان جب آپس میں لڑنے لگتے ہیں، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے بھی جان اور مال کی کوئی قدر قیمت دنیا میں نہیں رہتی، جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلو آگے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون۔ ابھی تک جو تھی معاشرے میں لوگوں میں اختلاف ہو تو اس وقت ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمیں تعلیم دی کہ ان کے درمیان کیا کراؤ، دو صلح کی کوشش کراؤ۔ اور گھر میں باپ بیٹے میں لڑائی شروع ہو جائے تو ماشاء اللہ آپ کے بیٹے سے اختلاف ہو تو پڑوسی میں ایسے چاچا بن جائیں گی کہ 3 وقت کا کھانا بھی کھلائیں گے اس کو بیٹھا بیٹھا کر کے۔ ہاں سمجھ گئے نا، یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہاں وہ بھائی باپ ہے، کیا معاملہ ہے، چلو پوچھتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا۔ سب سے بڑا ہمدرد کون بن جاتا ہے؟ وہ بھی اگر حاسد ہوگا تب، موقع کے تلاش میں۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کو ذرا سوچیں۔ آگے فرمایا، اگلی آیت جو آئی ہے آیت نمبر 11، اس میں اللہ تعالی نے ہمارے معاشرتی پاس پڑوس، ہمارے معاشرتی معاملات میں 3 چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے تاکہ آپس کا جھگڑے لڑائی نہ ہو، اور بلکہ بہت سارے اختلافات اور لڑائیاں ہوتی ہیں تو انہی تینوں چیزوں کی بنا پر۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لا یسخر قوم من قوم۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ولا تلمزوا انفسکم، اور نمبر 3 ولا تنابزوا بالالقاب۔ یہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے مسخرہ نہ کرے، تمسخر۔ تمسخر ایک آج کل اردو میں کہتے ہیں مسخرہ، پر ہم ہمارے ساتھ مسخرہ نہیں کرنا۔ سامنے والا کچھ مذاق کیا، مسخرہ پن۔ مسخرہ کس کو کہتے ہیں؟ بدترین چیز مسخرہ، سامنے والے کے اندر کسی کوئی کوتاہی، کوئی کمی، شکل و صورت یا اور کوئی وجہ ہو، کوئی ایسی چیز آپ کو ملے جس کو بیان کر دیں تاکہ لوگ اس پر ہنسیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسخرہ۔ کئی چیزیں ہیں، مسخرہ کی بات ہو رہی۔ مسخرہ کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والے کے متعلق کوئی ایسی بات آپ کہہ دیں جس سے لوگوں کو ہنسی آ جائے، کوئی بات کرنا، اسی چیز کا نام مسخرہ ہے۔ یہ کوئی دور نہیں کہ عیب، کسی عیب کا نام لیں، وہ الگ چیز ہے، عیب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی ایسی بات کہیں جسے سامنے والے آپ کی بات سن کر کے لوگ سامنے والوں پر ہنسنے لگے، اس بیچارے کو شرمندگی ہو، اس کا نام کیا ہے؟ مسخرہ۔ کچھ نہیں، ماشاء اللہ کوئی بھی آپ کچھ کہہ دیں، کسی کے کپڑے پر، کسی کے چال چلن پر، سمجھ گئے نا، تاکہ لوگ ہنس دیں اور اس کا وہ بیچارہ شرمندہ ہو۔
اس کا تعلق انسان کے جسم سے بھی ہو سکتا ہے، کپڑے سے بھی ہو سکتا ہے، چال چلن سے بھی ہو سکتا ہے، اخلاق اور کیریکٹر سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے کسی کو کہیں اور لوگ اس پر ہنسیں، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ مسخرہ۔ سمجھے نا؟ لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ کرے۔ قوم ہو سکتا ہے، ایک کبھی برادری کے بھی چکر ہوتا ہے، قبیلے کا معاملہ ہوتا ہے، سمجھ گئے نا؟ قوم کا، قبیلے کا، کبھی ملک کا بھی ہوگا، سمجھ گئے نا؟ تو یہ مسخرہ ہے۔ کوئی قوم کسی قوم کا مسخرہ نہ کرے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، جس کا مسخرہ کر رہے ہو ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ مسخرہ اڑانے والے تم سے وہ بہتر ہو۔ آپ نے ظاہری چیز دے کر کے مسخرہ کر دیا، آپ کو کیا پتا کہ ہو سکتا ہے رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والا ہو، صدقہ خیرات کرنے والا ہو، فلاں کی نیکیاں کرنے والا ہو، اللہ کے ہاں تو آپ سے ہزاروں گنا اس کا درجہ بڑھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو مذاق کیا، اب رب کہاں آپ کو برداشت کرے گا؟ ہو سکتا ہے نا؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اور پھر معلوم ہے آج کا جو مزدور ہے، آپ کا لیبر ہے، آپ اس کا مسخرہ اڑا رہے ہیں، اور کیا خبر کہ کل اس سیٹھ بن جائے اور آپ کیا بن جائیں؟ دبئی کے ایک بہت بڑے سیٹھ ہیں، بہت بڑے سیٹھ ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت رکھے۔ اپنا قصہ بیان کرنے کے لیے کہ میں دلی کے مشہور ہوٹل پر کھڑا تھا، دلی کے مشہور ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل پر کھڑا تھا، تو لفٹ پر گیا تو ہوٹل والوں منع کیا، نہیں ہٹے بھی، ہٹے ابھی صاحب آ رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی منسٹر ہو، دلی ہے یہ راجدھانی آیا ہوگا کوئی، رکے۔ پھر بھائی ہم کو جلدی ہے، بھائی نہیں آرڈر ہے، صاحب آ رہے ہیں، ان کے جانے کے بعد ہی کہا کہ 15 منٹ ہم کو ہوٹل والا کہا نیچے کھڑا کر، بیوی بیچاری پریشان، کون؟ تھوڑی دیر کے بعد ہوٹل کے سامنے سب کھڑے ہو گئے، اور لال بتی وہ کیا کہتے سائرن کے ساتھ آئی، آگے ہم بھی کنارے ہو گئے۔ کہا سب کنارے ہوئے، نکل کر لفٹ میں آیا تو ہمارا نوکر تھا۔ 10 سال پہلے شارجہ میں ہمارا کیا تھا؟ دبئی وہ نوکر تھا، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ حالات بدلے، 2-4 دکانیں کھول لی، اور حالات بدلے، الیکشن میں انڈیا میں کھڑا ہو گیا، ووٹ مل گیا، بس اب ان کے دولت کی کیا قدر اس کی کرسی کے سامنے۔ کہا کہ 15 منٹ ظالموں نے ہم کو روک رکھا، اور جو ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا وہ آ کر کے، حاجی صاحب خیریت سے ہیں؟ اب وہ ہوٹل والے سوچتے ہیں یہ کون سے حاجی صاحب ہے جن کو منسٹر ہمارا ہو؟ یہ ہے۔ اس لیے 5 اہل علم نے کتنی پیاری بات کہی، عسیٰ ان یکونوا خیرا، یکون مستقبل کا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تم جن کو حقیر سمجھ رہے ہو، اپنے مال، اپنے دولت، یا اس کے غربت، اس کے فقر محتاجگی، اس کے پریشانی کے بنا پر آج تم اس سے اس کا مذاق اڑا رہے ہو، کیا خبر کل تمہارے لیے وہ کیا ہو جائے، تم سے وہ بڑا ہو جائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، سمجھ گئے نا؟ ولا نساء، بہت ہوتا ہے، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، سمجھ گئے نا؟ یہ کچھ نہیں پتا کہ کون کب رہے، کون کب۔ ہمارے استاد ہیں، ابھی ہمارے سب سے محبوب استاد الحمدللہ مدراس میں رہتے ہیں، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، ایک کانفرنس میں آئے، ہم کو سب سے زیادہ شرمندگی اس دن، لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں پتا کہ انسان کا معاملہ کہاں سے کیا ہو جائے،
آئے، میں آیا تو پہلے ان کی تقریر تھی، تقریر کر کے بیٹھے، مجھے نہیں پینے آپ باندھ آئے ہیں، آیا تو اٹھ کے گلے ملے اور کہنے کہ ظفر، میں نے کہا جی بولے، کہا کہ اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم سے نہیں کہتے کہ تمہارے شیخ ظفر آپ آئے کیونکہ آپ کا استاد آیا ہوا ہے، کہتے اب مجھے ایسے نہیں بلاتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، مولانا آئے آپ کا شاگرد ظفر بھی آیا ہوا۔ ابھی ساؤتھ انڈیا کے بات بتا رہا ہوں، انسان کو یہ پتا نہیں کہ کب حالات کیسے، آج کا چھوٹا دھتکار رہے ہو، کل ہو سکتا ہے بہت بڑا بن جائے۔ تو وہ بھی کہے گا ارے یہی نمک حرام ہے جو ہم کو دھتکارتا تھا، دیکھو ہمارے سامنے کیسے۔ تو اپنے اخلاق کے کیریکٹر کردار کو ایسے رکھیں کہ وہ تلک الايام نداولها بین الناس، یہ کبھی ایسی نوبت نہ آئے، سمجھ رہے نا، عسى ان يكونوا خيرا۔ اسے بعد اہل علم نے یہی تفسیر کی، کہا یہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے کہ ابھی نہیں تو ممکن ہے کہ جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو آئندہ وہ تم سے آگے نکل جائے، پھر تمہیں شرمندگی ہو۔ آئی بات سمجھیں؟ آگے یہ تو بات ہو گئی ہوتی، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ میں سب بات آ گئی تھی نا، عورتیں بھی آ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں، الگ سے پھر ولا نساء، اور عورتوں کا بھی کوئی گروہ، ایک عورت نساء، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت، ولا نساء من نساء، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ ان کا کوئی گروہ کسی عورت کا مسخرہ مذاق نہ اڑائے، مذاق اڑانا کو زیادہ سے مذاق نہ اڑائے، سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ عسى ان يكن خيرا منهن، ممکن ہے کہ یہ عورتیں جن کا مذاق اڑا رہی، مذاق اڑانے والوں سے زیادہ اچھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہوں۔ ہمیں بڑی عجیب سی بات یاد آئی، امام قرطبی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ امام قرطبی تفسیر کے اندر صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لوگو ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اے بندے، اللہ رسول کتنی پیاری، اے لوگو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی کے شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ تم کسی کے شکل بڑے خوبصورت ہو تو بد شکل کو کیا کرو، حقیر ذلیل سمجھو اور اس کا مذاق اڑاؤ، خبردار، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، سیٹھ صاحب تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ تم کو بہت بڑا سیٹھ بنا دیا ہے، ارباب بن گئے ہو، اللہ سے بھی کیا دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل میں کس کے تقویٰ اور پرہیزگاری۔ آگے حدیث آیت بھی آ رہی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واللہ بڑوں کی باتیں، کہتے ہیں اس حدیث سے یہ پتہ چلا، اللہ رسول کی اس حدیث سے معلوم پڑا کہ کسی کے پھٹے پرانے کپڑے، کسی کی غربت اور کسی کی سادگی سے کو دیکھ کر کے فیصلہ نہ کرو۔ نہیں سمجھ آیا؟ کوئی بڑا سیدھا سادہ ہے، ہو سکتا ہے مال میں بھی کمزور ہو، پھٹے پرانے کپڑے، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پابندی سے پڑھتی اور 5 وقتہ نماز بھی ہر وقت با جماعت پڑھتا ہو، تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کس کا اعتبار کرتا ہے؟ اِلیٰ قُلُوبِکُم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلیٰ قُلُوبِکُم وَأَعْمَالِکُم، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا اور تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے کسی ظاہری چیز کو، مولانا عبدالرؤف صاحب کا نام سنا ہوگا، خطیب الاسلام تھے مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری، یہاں آئے تو میں نے کہا مولانا آپ بتا سکتے ہیں کہ خطیب الاسلام کیا پورا چرچا ان کی تقریروں کا، اور یہ کہ ماشاءاللہ
سننے والے کہتے ہیں جب وہ تقریر کرتے تو پبلک نہیں سمجھتی کہ ہم زمین پر، معلوم پڑتا ہے کہ وہ فضا ہی میں اڑ رہا ہے. ایسی زبردست تقریر کہیں کیسٹ مل جائے سننا مولانا عبدالروف صاحب جھنڈے نگری کی ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا مولانا آپ اپنے حساب سے بتائیں سب سے اچھی تقریر آپ نے کب کی تھی؟ آپ اپنے سے بتائیں. دوسروں تو سنا ہے پہلے آپ کو مولانا تھے، پھر آپ خطیب الہند بنے، پھر خطیب الاسلام بنے ہمارے، لیکن آپ اپنے سے بتائیں. تو کہنے کہ سب سے اچھی تقریر میں جو سمجھتا ہوں کانپور کی تھی. کانپور یو پی میں ایک صنعتی شہر ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ ریلوے اسٹیشن سے اترا، رکشے پر بیٹھا اور کہا بھائی فلاں محلے میں لے چلو. وہاں گیا تو اجلاس جو ہوتا وہ بلڈنگوں کے پیچھے، مارکیٹ کے پیچھے اندر تھا، سمجھیے نا. اب وہ نظر نہیں آتا تھا اور کوئی والنٹیئر ایسے، بھائی یہ والا والنٹیئر نہیں رہتا جو اس کی کوٹ بھی الگ ہو، سوٹ بھی الگ ہو، ٹوپی بھی الگ ہو، 7 اسٹار، سمجھیے نا. یہ سب جو ہوتے ایسے والنٹیئر نہیں، للہ فی اللہ کا سیدھے سادے رہتے تھے، سمجھ گئے نا. تو پہچان میں نہیں یہ کون ہے. کہا کہ میں نے بہت کچھ نہیں نظر آیا. تو میں نے رکشے والے کو روکا تو 4-5 لڑکے کھڑے تھے. میں نے کہا بھائی یہاں جلسہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ اپنی زبان میں پوچھا کیا کریں گے؟ بھائی ہم جلسے میں جائیں گے. کہا یہ بلڈنگ کے پیچھے کون ہو؟ کہا میں عبدالرؤف الرحمانی جھنڈا نگری ہوں. وہ گاؤں کے لوگوں نے سمجھا تھا اتنا بڑا مقرر خطیب پوری دنیا میں چرچا، رابط عالم اسلامی کا سعودیہ کا ممبر، تو ہوگا بھی بالکل فرشتوں جیسا گورا چٹا سب. اور یہاں دیکھے تو کوے سے زیادہ کالا نکلا کوے سے زیادہ کالا ساولے. اب ان بچوں نے کہا ارے توبہ توبہ، اتنا کالا مولوی. اللہ. کہا اس دن، کہا دہلی رحمانیہ میں جب پڑھتا تھا مولانا عبداللہ روپڑی فلاں فلاں، مولانا ابراہیم سیال کوٹی، سارے لوگ آتے تھے امتحان کے لیے اور میرا نمبر سب سے اچھا. لیکن آج مجھے اپنی شکل صورت افسوس ہوا کہ اللہ تو نے مجھے اتنا کالا بنایا کہ کل کے لوڈے ہم پر طنز کریں. اتنا کالا مولوی. کہتے بالکل دل چلا ہوا تھا، خوب غصے میں تھا. بہرحال اعلان ہوا، اسٹیج پر آئے عبدالرؤف رحمان، خطیب الہند مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈے نگری خطاب کریں گے. کہتے آئے اور میں نے تقریر شروع کی. کہتے ہیں 20 منٹ کے بعد جب مجمع پر وش طاری ہوا، کرسیوں سے لوگ سبحان اللہ کھڑے ہو گئے، نعرے تکبیر یہ سب. کہنے کہ جب بالکل مجمع جوش میں آ گیا، میں نے کہا کہاں ہے وہ کم وقت جو عبدالرؤف جھنڈے نگری کو کالا کہا کرتے تھے؟ آئے دیکھے کالے میں اللہ نے کیا رکھا ہے. کہتے پھر اس وقت میں نے پڑھا اللہ اکبر، خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے. کہتے جب یہ ہم نے پڑھا پتا چلا کوئی اس در کو نوجوان ایسے بھگے کہ کوئی دوبارہ نظر نہ آیا. کہتے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی سب سے اچھی تقریر ہماری وہ تھی اس دن جو مجمع جوش میں آیا اور برجستہ اللہ نے مجھے القا کیا کہ ان کم وقتوں کو سناؤ کہ کالے میں کیا رکھا ہے. خدا کے گھر کا غلاف کالا، سیاہ رنگے بلال بھی ہے، خدا نہ دیکھے شکل کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے. میرے بھائیو کسی کی شکل و صورت نہیں. اسی طرح سے عورتوں میں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. بس اللہ اکبر. ایک حدیث دیکھیں، یہ نہیں پتا بھائی پھٹے پرانے کپڑے میں کیا رکھا ہوا ہے، یہ سادگی کے ساتھ بیٹھا، اس میں کیا اللہ نے جوہر رکھا ہے. آپ ظاہری چیز کو دیکھ کر کے کوئی فیصلہ نہ کریں، طنز نہ کریں، مسخرہ نہ کریں، مذاق نہ اڑائیں، اس کو کسی کے سامنے اس پر ہنسا کر کے ذلیل نہ کریں. واللہ نبی وقاص عشر مبشرہ، کیا ایک دن ان کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ مسلمان ہوئے یہ بھی ہیں لیکن ہم سے بہت بعد میں ہوئے، لوگوں ہمارے پلے ہمارے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے. سعد بن ابی وقاص عشر مبشرہ صحابی کہتے ہیں ایک دن میرے ذہن میں بات آئی، صحیح ہے ان کی روایت. بس اتنا میں نے سوچا تھا اور بات کہی
کہ بھائی السابقون الاولون، ہم لوگوں نے جو ایمان لائے اور جو کچھ حاصل ہوا، اب آپ لوگ کل کے مسلمان کیا اس کا مقابلہ کہا، بس اتنا ہی کہا تھا، نبی علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ اللہ رسول نے فوراً خطاب کیا، اے لوگوں خبردار خبردار، یہ کسی مسلمان کو ظاہری طور پر دیکھ کر کے غریب اور مسکین، پھٹے پرانے کپڑے، محنت مزدوری کرنے والوں مسلمانوں کو، گرچہ پیشہ بڑا تھرڈ کلاس کا ہے، کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ تمہیں معلوم ہے سیٹھوں مالداروں، کرسیوں پر بیٹھنے والے، تمہیں معلوم ہے ان غریبوں کو حقیر سمجھتے ہو، صرف اس بنا پر وہ غریب ہیں، کپڑے ان کے پھٹے پرانے ہیں۔ خبردار، یاد رکھنا، کبھی ان کو حقیر نہیں سمجھنا، ان کا استہزاء مذاق نہیں اڑانا، انہیں معمولی نہیں سمجھنا۔ انما تنصرون وترزقون، تمہیں جتنا رزق ملتا ہے اور میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری مدد ہوا کرتی ہے، ان غریبوں کی دعا اخلاص ان کے نماز کی برکت سے ہوتی ہے۔ کیوں کسی کا مذاق اڑائے؟ صرف وہ حدیث کافی ہے ہم کو۔ اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں معلوم ہے کتنے اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے کتنے بندے ایسے ہیں کہ دروازے پر آئیں تو ان کے لیے سیٹھ صاحب کہہ دیں گے، بڑے صاحب بھائی ابھی ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ کسی سے کچھ پوچھنا چاہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے۔ حقیر، ذلیل اور نوکروں سے دھتکار دیا جائیں، اور خبردار ایسا نہیں کرنا۔ ان من عباد اللہ، انہی پھٹے پرانے کپڑوں، غریبوں، محنت مزدوری کرنے والے جو ہیں، یہ جو زمین پر سو رہے ہیں، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، انہوں نے اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام اور مرتبہ بنا رکھا ہے کہ لو اقسم، اگر ان میں سے کوئی کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ جیسے بندہ قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے کام بھی کر دیتا ہے۔ من اقسم علی اللہ لابرہ، اور ایسے ایسے صحابہ ملے، سمجھتے ہیں؟ تو بھائی نہ کوئی مرد کسی کا مذاق اڑائے اور نہ کوئی خاتون کسی، ارے ہو سکتا ہے واللہ کوئی خاتون 15 بیگمات بڑی بڑی بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی بیچاری جلدی میں اٹھی، دوپٹہ ادھر، کپڑا ادھر، ارے اس کو اتنا کہہ دینے کے بعد 10 عورتوں نے ہنس لیا تو اس کی عزت کیا ہو گئی؟ وہ تو یہی سوچ رہی میں نے جرم کیا کیا جو ہمیں ہنسا جا رہا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، بات ہو گئی نا۔ دوسری چیز ولا تلمزوا انفسکم، 3 چیزیں ہیں نا اس آیت میں۔ پہلی چیز کس سے منع کیا گیا؟ مذاق کہو، کسی کے مسخرہ کرنا، سمجھیے نا۔ اور بات تو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، ذرا ایک آیت کھول کر کے دکھا دیں آپ لوگوں کو۔ سورہ مومنین، مذاق، دینداروں کا مذاق اڑا، سورۃ مومنون کھولیں، سورۃ المومنین، مومنون، آیت نمبر 109 سے 112 تک ذرا دیکھیں تو 111 تک۔ اللہ ہوگا، کئی مقامات ہیں، صرف ایک مقام آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ ایک تو 30ویں پارے میں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، ہے نا، مذاق اڑاتے نا، یہ مقام۔ آیت نمبر 109 کھولیں۔ یار 108 بھی کھولیں گے تو چلے گی، کوئی بات نہیں، رات اپنی ہے، رات اپنی ہے، کوئی بات نہیں، چلے یہ کھولے۔ میری مومنون اوپر سے آیت ہے
قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں جلتے رہیں گے، ہاں بہت جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ دعا کرو رمضان کا مہینہ، وہ بھی آج لیلۃ القدر 25ویں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج ابھی تک نہیں آزاد کیا تو آج اس رات کو ہم سب کو آزاد کر دے جہنم سے۔ ذرا سوچو، جہنمی جب جلیں گے کیا روئیں گے؟ جلیں گے، چلائیں گے، تکلیف میں ہوں گے جہنم کے، کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا، آیت نمبر 106، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، رب نکال لے، کیا بتائیں، بدبختی غالب آ گئی، ہم لوگ گمراہ تھے۔ ہاں ربنا، اے ہمارے رب، اب سب گوشت کو بھول گئے، ہم نے گوشت نہیں آ رہے، نہ مولا علی یاد آ رہے ہیں، اور وہ بھی غائب ہو گئے۔ اللہ ان کے طفیل ان کے وسیلے میں بخش دے، سب غائب۔ اب ایمرجنسی ہے، کس سے پکار اٹھا رہے؟ یہ جب تک بنی ہے تب تک وسیلے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ سوچو ذرا سا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، جہنم سے نکال لے، ہاں جہنم سے نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اب دوبارہ ہم وہ برائیاں کریں جو زندگی میں کیے تھے تب تو اللہ تعالی ہم ظالم ہیں، لیکن ایک چانس دے دے۔ چانس سمجھتے ہو نا، کس چیز کا چانس؟ دنیا عمل کرنے کا چانس، عمل کرنے کا چانس، ایک چانس اور دے دے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، بدبختو اسی میں چلتے رہو، آئندہ مجھ سے بات بھی نہیں کر۔ اللہ اکبر، اب اپیل دائر کرنے کی بھی کوئی چانس نہیں، جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، آگے جرم کیا ہے؟ انہ کان فریق من عبادی، میرے محبوب ایمان والے بندوں کی ایک جماعت تھی، فریق ایک گروہ تھا جو ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ یہ سب نشانی کس بات کی ہے؟ کہ دیندار تھے، ایمان والے تھے، اور اتنے ایمان والے ساری نیکیوں کے باوجود بھی توبہ استغفار کرتے، ڈرتے رہتے تھے وہ ہر وقت۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب، یقولون یہ مضارع کا صیغہ ہے، استمرار ہے، ہاں استمرار پایا جاتا ہے، جو ہمیشہ کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا آمنا، اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یہ دیندار اللہ، انہ کان فریق من عبادی، میرے محبوب بندوں کا ایک گروہ تھا۔ پتا چل گیا نیک لوگوں کا طریقہ کیا؟ برابر توبہ استغفار کرنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہاں کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ عباد الرحمن تو عام بندوں کا تذکرہ نہیں، یہاں اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ وارحمنا، اللہ مہربانی فرما، وانت خیر الراحمین، ہمارے بندے تو ایسی دعا کرتے، اور تمہارا کام کیا تھا؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آگے بات مسخرہ، آگے نا مسخرہ نا، تم کیا کرتے تھے ان کا؟ فاتخذتموہم سخریا، میرے ان ایمان والے بندوں کا مسخرہ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حتی انسوکم ذکری، میرے ان بندوں کا مذاق اڑانے میں اتنے مشغول تھے کہ مجھے عبادت کا تمہیں کوئی کبھی خیال ہی نہ آیا۔ کیوں خیال آتا بھائی؟ اس کا جواب کیوں خیال آتا؟ اس کا جواب سورت یاسین میں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ارے ان فقیروں کو ہم کیوں دیں جس کو ہمارے رب نے بھوکا رکھا ہے، تو ہم کھلا کر کے کیوں رب کی نافرمانی؟ اتنے بڑے، یعنی اس زمانے کے صوفی تھے وہ کم وقت، سمجھے؟ کام وہی الٹا کرتے تھے۔
سمجھ یہی بات ہے. ذرا سوچو. ارے بھائی سوچو, ہم گناہ کا کام کیسے کریں جس کو رب نے نہیں کھلایا ہم جو اس کو دے کے کھلائیں. دیکھا ان کی منطق. حتی فاتخذتموہم سخریا. تو میرے بھائیو یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے تھے, ان کے پاس اور کوئی عذر نہیں تھا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ. اور تم ان کو کیا ان کی ہنسی کرتے تھے, ان پر ہنسا کرتے تھے, جملے کستے تھے, اشارے کرتے تھے. آ گئی بات, مسخرے والے. لا یسخر قوم من قوم, آ گئی بات نا. پھر انی جزیتہم اليوم بما صبروا. ہم نے ان اپنے محبوب بندوں کو تو بدلہ دے دیا, جنت میں پہنچا دیا. کس میں نہ پر بما صبروا. جتنا تم تنگ کرتے تھے انہوں نے صبر سے کام, جتنا مذاق اڑایا, جتنا استہزاء کیا, جتنا ان پر آوازیں کستے تھے, چوٹ کستے تھے, وہ بیچارے غریب تھے, تمہارا مقابلہ نہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟ صبر سے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج وہی کامیاب ہیں اور تم اسی جہنم میں جلتے رہو. یہ ہے میرے بھائی کیا مسخرہ کا. آگے اللہ نے فرمایا دوسرا گناہ, ولا تلمزوا انفسکم. اور خبردار تم اپنے آپ کو, ولا تقتلوا انفسکم. انفسکم اپنی ذات نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو, اپنے آدمیوں کو قتل نہ کرو. ویسے کہ ولا تلمزوا انفسکم, اور طنز نہ کرو, عیب جوئی نہ کرو, بہتان تراشی نہ کرو. سمجھ گئے نا؟ اپنے بھائیوں کو. انفسکم اپنے بھائی. بس اوقات کہتے ہیں بھائی اپنا ہی آدمی کیا کرے, اپنا ہے غیر لیکن اپنا کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا لمز کیا چیز ہے؟ عیب جوئی کرنا, کسی کا کوئی عیب ڈھونڈ کے نکالنا, ٹھیک ہے نا, عیب نکالنا, طنز کرنا, تانا دینا, اور کسی پر بہتان لگانا, تہمت تراشنا. ان تمام چیزوں کیا کہا جاتا ہے؟ لمز. اور بدترین جرم ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ. جہنم کا گڈھا اور جہنم میں جلائے جائیں گے. ویل ہو کم وقتوں کو. کون؟ ہر ہمزہ اور لمزہ, ہمزہ اور لمز اور ہمز. ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم. قرآن پاک میں گئی جگہ ہمازون لمازون. ویل لکل ہمزہ. ہمزہ کہتے ہیں وہ چیزیں جس سے آپ اگر اپنے ہاتھ سے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچاؤ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمزہ. اور لمزہ کہا جاتا ہے کسی کو اپنے عمل سے, ہاتھ سے مل کے کیا آنکھ سے کسی کو اشارہ کر کے تکلیف, اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ وما. تو کیا ہے قرآن پاک میں ہے نا, تمہاری آنکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی, وما تخفی الصدور. اور تمہارے دل میں کیا ہے بھائیو وہ بھی اللہ تعالیٰ. اسی لیے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. تو اللہ نے فرمایا کسی پر, اپنے آپ بھائیوں پر, اپنی بہنوں پر خبردار عیب جوئی نہ کرو, بہتان نہ لگاؤ, تہمتیں نہ لگاؤ, تانا نہ دو, ان کا دل نہ دکھاؤ, نہ ہاتھ سے, نہ زبان سے, نہ اپنے عمل سے, نہ اپنے گفتار اور کردار سے. ورنہ انجام کیا ہوگا؟ ہمازٍ مشاء بنمیم. یا سورۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ نے پیشین گوئی کر دی ہے بربادی کے اور جہنم کی آگ کی. ہو گئی بات. نمبر 3, تیسری چیز کیا ہے؟ ولا تنابذوا بالالقاب. اور کسی کو برے القاب سے نہیں پکارو. برے القاب حدیث میں آتا ہے, اللہ اکبر, کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے مدینے طیبہ کا ایک عام رواج, ہر آدمی کی 2-3 نام, کم سے کم کتنے نام؟ ایک نام.
چڑھانے والے نام. چڑھانے والے کچھ ہوتے ہیں نا, کسی کریلا چو, اس کو کریلے سے بڑی چڑ ہے. ہر علاقے میں کچھ نام. مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو ہر آدمی کو 2-3 نام. ایک نام تو اصلی اچھا ہوتا تھا, باقی اس کو پکارنے کے لیے, تنگ کرنے کے لیے, چڑھانے کے لیے ایسا نام جس سے اس کو کیا ہے, غصہ. تو بھائی تو میں نے کون سا برا کیا, سبھی آپ کو ہی اسی طرح پکارتے تھے, میں نے بھی پکارا, لاجواب ہو جاتا تھا, لیکن دل دکھتا تھا. اور اپنے یہاں بھی بہت کافی سمجھ گئے نا. ایک تو ہے واقعی عیب ہو, کسی کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لے اس کو اندھے کہہ کے پکارو, کسی کی ایک آنکھ خراب ہوئی کانا کہہ کے پکارو, کسی کا ہاتھ کٹا ہوا کیا کہتے ہو اس کو, لولا کہتے ہو, کسی کا پیر ہے اس کو لگڑا کہہ کے پکارو. سمجھے, کسی کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہے تب مہنگا, اور کیا کہنا, کیا کیا نام نہیں. اللہ نے فرمایا خبردار ولا تنابدوا. مدینے میں جب آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگوں کو پکارا جاتا ہے تو اللہ نے وہی نازل کی, ولا تنابدوا بالالقاب. خبردار برے برے القاب و ناموں کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان لانے کے بعد, بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد ان تکلیف دہ ناموں سے, برے ناموں سے پکارنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس کو اللہ کے رسول نے, اللہ نے کیا قرار دیا ہے, گناہ. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُوب. اللہ اکبر. 3 چیزیں ہوئی نا, مسخرہ, لمز, تانا زنی اور برے ناموں سے پکارنا. لنگڑے, کانے, گونگے. اگر ماشاءاللہ تھوڑا سا پتا چل گیا گاؤں کے اندر, انہوں نے پکارا بیچارہ نہیں سنا, اگر ذرا سا پتا چل جائے کہ ہاں کم سنتا ہے تو اب کسی کو افسوس نہیں, وہ بہرا نام ہی اس کا پورے محلے پڑ گیا. سمجھ گئے نا. اور ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے, آنکھیں برابر ہیں, بینائی تھوڑی سی کمزور, تو مرتے دم تک اس کا نام ہی اندھا. کون, ارے وہ اندھا آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. ایمان لانے کے بعد, کلمہ پڑھ لینے کے بعد انسان بڑے بڑے جرائم و گناہ جو کرتا اس میں ایک یہ بھی ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا, وَمَن لَّمْ يَتُوب. اور جو شخص اس آیت کے نازل ہو جانے اور ان باتوں کو سن لینے کے بعد جس نے توبہ نہ کیا ان باتوں سے, بات کسی جو گناہ چلے, وَمَن لَّمْ يَتُوب, اور جس نے ان باتوں سے توبہ نہ کیا, باز نہ آیا, فرمایا اللہ نے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہی لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں, ظالم ہیں. اور جانتے ہیں ظلم کی ٹہنی کبھی کیا کہتے ہیں, ناؤ کشتی کی کبھی چلتی نہیں, ظلم ٹہنی کی کبھی پھلتی نہیں. یہ ظلم جو ہے, ظلم, اللہ کے رسول یا اے لوگو اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. کسی پر ظلم نہ کرو, ظلم سے بعد آ جاؤ, چونکہ ظلم کرنے والا قیامت کی تاریکیوں میں رہے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جس نے توبہ نہ کیا وہی بڑے ظالم ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تینوں گناہوں سے ہم سب کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الذی من کل ذنب واتوب الیہ. اب انشاءاللہ کل جو ہے ابھی 2-3 آیتیں اور ایسے رہ گئے ہیں جو معاشبات کل انشاءاللہ.